الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کے سلسلے میں، صفحہ نمبر 88 کھولیے جی، صفحہ نمبر 88 میں لائیے 88 میں کہ تشہد میں بیٹھنے کی کیا کیفیت. تشہد جب 2 رکعت سے فارغ ہوں گے، 2 رکعت کے دوسرے سجدے سے جب ہم فارغ ہوں گے، سمجھ رہے نا، اس میں کیسے بیٹھیں گے اس کی کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت. پہلے تشہد میں یعنی دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ مصلی اپنے بائیں پیر کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کر لے. یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ وہی طریقہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو اس سے پہلے تصویر میں دکھائی، سمجھ رہے نا. اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں اسی کیفیت میں کہ بائیں پیر کو زمین پر بچھا دیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اور داہنے پیر جو ہے ہمارا رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے، جو قدم ہے، اس کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو کیا ہے قبلہ رخ کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ پہلے تشہد میں دوسری رکعت کے بعد، جیسے ظہر کی نماز ادا کر رہے ہوں یا عصر کی نماز ادا کر رہے ہوں یا مغرب کی یا عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں 4 اور 3 رکعت ہے. تو پہلی 2 رکعت کے بعد جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کی کیفیت کیسے ہوگی جی؟ ویسے ہوگی جیسا دوسرے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، اور جس کی پوزیشن یا جس کی کیفیت، جس کی حیت کیا ہے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے تصویر میں اچھی طریقے سے دیکھ لیا. اب آئیے، جبکہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال کر سرین کے بل، سرین بولتے ہیں بٹکس کو، سرین بولتے ہیں بٹکس کو، سرین کے بل زمین پر بیٹھا جائے اور دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے پاؤں کو کھڑا رکھا جائے. یہی نبوی سنت رہی ہے. دیکھیے جی یہاں پر یہ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے نا، اب دیکھیے داہنے پیر کو دیکھیے، ہم لوگوں نے بائیں پیر کو دیکھیے، ہم لوگوں نے داہنے پیر کے سائڈ سے کیا ہے نکال دیا ہے نا، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال دیے ہیں. دیکھیے تصویر دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو، نکال دینا ہے. پہلے کیا ہے اسی کے اوپر ہم لوگ کیا بیٹھ جاتے تھے، لیکن کیا ہے اب نکالنا ہے. اچھا، نکالنے کے بعد یہاں جو پیر کی جو کیفیت ہے نا جی، یہ کیا ہے دیکھیے، مشرق مغرب شمال کی جانب، انگلیوں کی کیفیت شمال کی جانب ہے. لیکن آپ کو کیا کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اس کو ہلکے سے موڑ کر کیا ہے قبلے کی رخ کر دینا ہے. اس سے کیا ہے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو آپ کے جو سائیڈ میں جو بازو میں ہے، بغل میں جو آدمی ہے، ان کو بھی بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. اور اس طرح کیا ہے آپ دیکھیے کتنی جگہ یہاں پر لے بھی رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے، ان انگلیوں کو بھی تھوڑا سا کیا ہے موڑ دینا ہے قبلے کی جانب. ان انگلیوں کو، جو بائیں پیر کی انگلیوں کو جس کو آپ نے نکالا ہے باہر، ٹھیک ہے، جس پر آپ دوسری رکعت میں بیٹھے تھے، اس پیر کی انگلیوں کو کیا ہے ہلکا سا قبلہ رخ موڑ دینا ہے. کیونکہ ہمارا ہر عضو کیا ہے، جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو کیا ہے وہ قبلے کی جانب ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، سرین کے بل زمین پر بیٹھ جا رہا ہوں اور بٹکس کے
کے ذریعے کیا ہے زمین پر بیٹھ جانا ہے، اور دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے پاؤں کھڑا کر کے رکھا جائے، اور جس طرح داہنے پیر کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ کھڑا کر دیں گے اس کے قدم کو، اور کیا ہے انگلیوں کے رخ کیا ہے قبلے کی جانب موڑ دیں گے۔ ہاں ایسا ہے کسی کو تکلیف ہے، کسی کی انگلیاں نہیں مڑ رہی ہے نا، اور پرابلم ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے جتنی انگلیاں ہو سکے مڑے، اور اگر پوری بھی نہیں مڑ پا رہی ہے، 1 یا 2 یا 3، اور اگر کچھ بھی نہیں مڑ پا رہا ہے تو یہ معذور ہے، پھر اس کے ساتھ مسئلہ ہے، عذر ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری دونوں پیر کی انگلیاں کیا ہے قبلہ رخ ہو۔ یہ تو ہے جو رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے، داہنا سائڈ کا جو پیر ہے اس کی تو انگلیاں مڑی ہوئی ہیں، لیکن بائیں پیر جو ہم لوگ نکالے ہیں اس کی بھی انگلیوں کی کوشش کریں گے کہ ہلکا سے موڑ کر کیا ہے قبلہ رخ کر دیا جائے۔ اب دلیل دیکھیے کیا ہے جی، قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، کہ اللہ کے نبی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھ جاتے ہے نا، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتوں پر بیٹھتے، جلس علی رجلہ الیسری، تو اپنے داہنے پیر پر بیٹھ جاتے، ونصب الیمنی، اور اپنے بائیں پیر کو کھڑا کر دیتے۔ سمجھ رہے نا، یہ وہی کیفیت ہے جی جو 2 سجدوں کے درمیان کیا ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اسی کیفیت کو کیا ہے پہلے تشہد میں اسی کیفیت کو اپنانا، اسی طریقے سے بیٹھنا ہے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، آخری رکعت میں تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھتے، تو قدم رجلہ الیسری، تو بایاں پیر کے تقدم رجلہ الیسری، تو بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال دیتے، ونصب الاخری، اور کیا ہے دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے، وقعد علی مقعدتہ، اور اپنے سورین کے بل بیٹھ جاتے۔ تو بس وہی چیز ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اسی کیفیت کو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اب دوسری حدیث دیکھیے، عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا، اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا، فجر کی 2 رکعت میں دوسری رکعت میں سلام کرتے ہیں، عصر کی چوتھی رکعت میں سلام کرتے ہیں، ظہر کی چوتھی رکعت میں سلام کرتے ہیں، مغرب کی تیسری رکعت میں سلام کرتے ہیں، جمعہ کی دوسری رکعت میں سلام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا بول رہے ہیں، اس سجدے میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا، تو آپ سمجھ گئے آخری رکعت جو ہوتی تو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور بائیں پہلو سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ تو کیا بتائے، پہلی حدیث میں یہ بتائے کہ دوسرے تشہد میں اس طرح کی کیفیت سے بیٹھتے جو ابھی تصویر میں آپ نے دیکھا، اور دوسری حدیث میں بھی یہی بات بتائے کہ اس بیٹھنے کی کیفیت، یہ بیٹھنے کی کیفیت کب ہوتی، جس رکعت میں سلام پھیرا جاتا، چاہے وہ 2 رکعت ہو، چاہے وہ 3 رکعت ہو، چاہے وہ 4 رکعت ہو، لیکن اس سے پہلے کی حدیث میں دوسرے تشہد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو سنن ابی داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ فائدہ دیکھیے، دوسری رکعت سے فارغ ہو کر تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل رہا ہے۔ سمجھ رہے نا، جب دوسری رکعت سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو تشہد میں بیٹھنا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل مطلب ہمیشہ اس پر عمل رہا ہے۔ آگے کیجئے جی صفحہ کو۔
تشہد اول میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پیر کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے، اسے افتراش کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا جی؟ دو سجدوں کے درمیان جس طرح، بار بار یہ میں بات بتا رہا ہوں، دو سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں، اسی کیفیت میں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، تشہد میں دوسری رکعت سے فارغ ہو کر جب پہلا تشہد کریں گے اس میں بیٹھیں گے، اور اس بیٹھنے کی کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ افتراش کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ افتراش کب کریں گے؟ دوسری رکعت میں یا پہلے تشہد میں کیا ہے؟ افتراش، جو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ رہا وہ تشہد جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، خواہ وہ رکعت والی نماز کا دو رکعت والی نماز کا تشہد ہو، جیسے فجر، جمعہ اور دیگر سنن و نوافل، یا 3 اور 4 رکعت والی نماز کا تشہد ہو، جیسے مغرب اور عشاء وغیرہ، تو اس میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پیر کو دائیں کے نیچے سے نکال کر سرین کے بل زمین پر بیٹھا جائے، اسے تورک کہتے ہیں۔ تو تورک اور افتراش، ان دونوں کے فرق کو سمجھیں گے۔ تورک کب کریں گے؟ اس تشہد میں، جس تشہد میں ہم سلام پھیرتے ہیں، چاہے وہ نماز 2 رکعت والی ہو، چاہے وہ نماز 3 رکعت والی ہو، چاہے وہ نماز 4 رکعت والی کیوں نہ ہو، جس تشہد میں ہم سلام پھیریں گے اس میں تورک کریں گے۔ اور تورک کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے کہ داہنے پیر کو بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر سرین کے بل بیٹھ جائیں گے، اور داہنے پیر کے انگلیوں کو کیا ہے؟ قبلہ رخ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ جس کا ثبوت مذکورہ بالا حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں اس بات کی تنبیہ فائدہ سے خالی نہیں کہ تشہد میں بیٹھنے کی مذکورہ کیفیت، چاہے وہ افتراش ہو یا تورک، دونوں مسنون عمل ہیں، واجب اور فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا جی؟ یہ جو بیٹھنے کی کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ مسنون عمل ہے، مستحب طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر یہ عمل ثابت ہے، لیکن اس کا بیٹھنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ تو افتراش ہو یا تورک، سمجھ رہے نا؟ یہ مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ یہاں پر بات تشہد کے سلسلے میں بات سمجھ میں آگے آئیے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آگے کیجئے رہے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہر نماز کے سلام سے پہلے والے تشہد میں تورک کیا جائے، یا پھر صرف 3 اور 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں تورک ہو۔ یہ محض افضل اور اولا کا اختلاف ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں۔ اس لیے اس بابت نہ تو کسی بحث و مناظرے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی پر طعن و تشنیع اور تنقید کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی حضرت؟ یہاں پر کیا بات بتائے جا رہے ہیں؟ علماء کے مابین یہ اختلاف ہے، کہ تورک جو ہے، تورک کی کیفیت صرف سلام پھیرنے والی یا رکعت میں کیا جائے گا، یا صرف اس تشہد میں کیا، اس نماز میں کیا جائے گا جس میں 2 تشہد ہیں۔ پھر سے بات کو دیکھیے، ہر نماز کے سلام سے پہلے والے تشہد میں تورک کیا جائے، یا پھر 3 اور 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں تورک ہو۔ سوال کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بتایا ہے کہ وہ نماز، وہ رکعت یا وہ تشہد جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، صرف کیا ہے اس میں تورک کریں گے، یا جو 2 تشہد والی نماز ہے اس میں تورک کریں گے؟ ان کا صاف مطلب یہ ہے کہ
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جمعہ کی نماز میں، فجر کی نماز میں جو 2 رکعت ہم سنت وغیرہ پڑھتے ہیں ان نمازوں میں تورک نہیں کیا جائے گا، تورک نہیں کیا جائے گا۔ تورک کہاں کیا جائے گا؟ جہاں پر 2 تشہد ہو، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، وہاں پر دوسرے تشہد میں تورک کیا جائے گا۔ یہ اختلاف ہے، تو یہاں پر یہ بات بتا دے رہے ہیں، یہ جو تورک کرنا اور یا افتراش میں بیٹھنا، یہ محض افضل و اولا کا اختلاف ہے، کون سا بہتر ہے اور کون سا افضل ہے اس پر اختلاف ہے۔ جائز اور ناجائز کا یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا کر دیا تو ناجائز ہو گیا، ایسا کر دیا تو جائز ہو گیا۔ تو اس لیے اس بابت میں اس تعلق سے کیا ہے، کسی بحث وغیرہ کی، کسی مناظرے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پر طعن و تشنیع یا تنقید کرنا ہے کہ تم بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم نے افتراش کر دیا، تم نے تورک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا۔ اس طرح جھگڑا کرنے یا اس طرح ایک دوسرے سے کیا ہے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کیا ہے 2 رکعت نماز والے میں بھی کیا تورک کریں گے، اور اگر آپ نہیں چاہیں تو کیا ہے 2 رکعت والی نماز میں تورک نہ کریں، جس میں 2 تشہد ہے اس میں تورک کریں۔ یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلا تشہد واجب، جبکہ دوسرا اور آخری تشہد نماز کا رکن ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلا تشہد جو واجب ہے اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن دوسرا اور آخری تشہد چھوٹنے پر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے اور پہلے تشہد میں دوسری رکعت کے بعد جو تشہد میں بیٹھتے ہیں جس میں افتراش کیا جاتا ہے، اگر اس کو نہیں بیٹھ کر کیا ہے سیدھے کیا ہے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو یہ واجب چیز تھی، چھوٹ جانے کی وجہ سے کیا ہے اگر کوئی سجدہ سہو کر لیتا ہے، سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی کیا ہے تلافی ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ سہو سے۔ لیکن اگر جیسے آخری تشہد، ظہر کی نماز میں ہی دوسری تشہد جو ہے، آخری تشہد جو ہے نا، ہے نا، تو اگر یہ چھوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے، تو اس کے چھوٹنے پر کیا ہے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس رکن کو ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس مناسبت سے ایک اور بات کا ذکر ضروری ہے کہ بعض لوگ تشہد کے لیے بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں مرد و عورت کے درمیان فرق مانتے ہیں، جبکہ قیام، سجدے، رکوع اور نماز کے دیگر احکام و مسائل میں مرد و عورت کے درمیان مرد عورت کے درمیان فرق کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح تشہد کے لیے بیٹھنے کے بابت بھی مرد و زن کے درمیان کوئی فرق صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کو بارہا آپ کے سامنے رکھا کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں کسی طرح کا شریعت میں کوئی فرق نہیں موجود ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ تشہد کے معاملے میں ہو یا سجدے کے معاملے میں ہو یا تورک کے بیٹھنے کے معاملے میں ہو یا دیگر جو بھی نماز کے مطلب طریقہ ہے ان طریقے میں کہیں پر بھی کوئی فرق نہیں ہے، نہ رفع الیدین کے معاملے میں، نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے معاملے میں، اور نہ ہی نماز کا کوئی بھی مسئلہ۔ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے گا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا ہے فرق ہے۔ البتہ وہ آثار جنہیں فرق کرنے والے لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، وہ آثار مطلب کیا جی؟ آثار کہتے ہیں صحابہ یا تابعین کے اقوال کو، یہ حدیث نہیں ہوتی، یہ صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں۔ البتہ وہ آثار صحابہ جنہیں فرق کرنے والے لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سب ضعیف ہیں، حدیث سے تو کوئی ثابت نہیں ہے کوئی چیز کس طرح فرق ہے۔ البتہ اگر کسی صحابی کا قول ہے، کسی صحابی نے اس تعلق سے کہا ہے، تو وہ سارے کی ساری آثار کیا ہیں ضعیف ہیں۔ اس کے برخلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 95 میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہا كانت تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وكانت فقیہۃ، کہ ام درداء ایک فقیہہ عورت تھی،
تو وہ نماز میں مردوں کی طرح ہی بیٹھا کرتی تھی، جبکہ وہ ایک فقیہہ تھی، ہے نا، ایک فقیہ تھی، سمجھ رہے نا۔ اور اسی اثر کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کہ حدیث نمبر 827 کے ضمن میں ایک باب باندھا ہے، ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ۔ اس سے واضح ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے، کا حکم مرد عورت دونوں کو شامل ہے، اور نماز کے کسی بھی حصے میں مرد عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ کہ نہ تشہد میں، نہ سجدے میں، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، کسی چیز میں کیا ہے؟ فرق نہیں ہے، کسی چیز میں فرق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر کوئی اس طرح کے کوئی دلائل اگر پیش کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں، وہ بھی حدیث نہیں ہے بلکہ صحابہ یا تابعین کا کوئی اثر یا کوئی قول ہوگا۔ آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نماز جیسی عظیم عبادت کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔